ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب مرکزی سیکریٹری، مولانا وحید الدین خان صاحب سیکریٹری برائے تربیت حلقہ کرناٹک زون کے اس پروگرام میں شریک خواتین و حضرات، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ مطالعے کا ایک کورس گزشتہ 5-6 مہینوں سے آپ کے یہاں چلتا رہا اور مسلسل چلتا رہا، مختلف گروپس بنا کر جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے، اور اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کتابوں کا حاصل مطالعہ پریزنٹیشن دیا، کچھ سوال و جواب سے بھی اس مضمون کو واضح کیا گیا، پھر آخر میں سیکریٹری برائے تربیت سم اپ کرتے رہے۔ یہ گویا ایک اچھی کوشش ہے مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے۔ سیکریٹری صاحب نے بتایا کہ مطالعے کے ذوق کی آبیاری کے لیے ان سب کوششوں کے باوجود غفلت نظر آتی ہے، لوگ متوجہ نظر نہیں آتے۔ یہ ایک سوال آیا تھا، آخری گفتگو میں ضروری ہے کہ ان کو بھی سمیٹا جائے جو سوالات آتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مطالعہ دراصل انسانی عقل کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جو انسانی جسم کے لیے غذا رکھتی ہے۔ بغیر غذا کے انسان انرجی نہیں پاتا، لاغر ہو جاتا ہے، اسے وقفے سے کھانے کی ضرورت ہے۔ جب کھانا کھاتا ہے تو اس سے انرجی ملتی ہے۔ یہی حال ہے مطالعے کا بھی کہ انسان کی ذہنی و فکری نشو و نما کے لیے، انسان کے انٹلیکچوئل ہیلتھ اینڈ انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے مطالعہ بہت اہم ہے۔ آدمی جتنا پڑھتا جائے گا، جتنا وسیع مطالعہ کرے گا اور جتنا ڈیپر اسٹڈی کرے گا، مطالعے میں وڈتھ بھی ہونا چاہیے۔ وڈتھ سے مراد آپ اسلامک لٹریچر بھی پڑھتے ہوں، آپ ادب کے لٹریچر بھی پڑھ رہے ہوں، آپ حالات حاضرہ کا بھی مطالعہ کر رہے ہوں، آپ فلسفی بھی پڑھ رہے ہوں، آپ کنٹمپریری جو ایشوز ہیں ان پر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوں، تو یہ وڈتھ کہیں گے ہم کہ آپ کے مطالعے کا وڈتھ کتنا ہے۔ ڈیپتھ یہ ہے کہ بعض کتابیں بہت ڈیپر پڑھی جاتی ہیں اور ان کے اندر سے آدمی نئے نئے خزانے ڈھونڈ لاتا ہے، حتیٰ کہ مصنف کا ذہن اور مان نہیں ہوتا ہے، اس اپنے ٹیکسٹ میں لکھا ہے، لیکن اسی پیراگراف کو پڑھ کر آپ ایک نیا مفہوم نکال لیتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیپر اسٹڈی کہتے ہیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ مطالعہ ذہن و فکر کے نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیے کہ انٹلیکچوئل لیول اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے انسان اس معاملے میں ذہن تو یکساں بنایا، دماغ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیا، لیکن مدتوں سے اس دماغ کے استعمال کے نتیجے میں کچھ لوگ انٹیلیجنٹ قرار پاتے ہیں اور کچھ لوگ انٹیلیجنس کے لیول پر کچھ نیچے ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی مطالعہ کرے، ہر آدمی لٹریچر پڑھے، ہر آدمی اسکول جائے، ہر آدمی کالج جائے، ہر آدمی پڑھائی کرے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پڑھائی میں آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ 10ویں سے پہلے ہی تعلیم ترک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن اس طرف آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ دنیا چل رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کسی کمپنی کے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سیلز آفیسر، ڈفرینٹ مراتب ہوتے ہیں کمپنی میں۔ وہ کمپنی اسی وجہ سے ہے کہ کون کتنا انٹلیکچوئل ہے، کتنی ڈگریاں رکھتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ٹاپ ہیرارکی پر چلے جاتے ہیں۔ اور کسی کمپنی میں آپ ایک معمولی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کلیریکل ورک کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذہنی سطح پر اسی حد تک پہنچ سکا، اس سے آگے بڑھ نہیں سکا۔ تو مطالعے میں بھی میرا ایسا ہی خیال ہے کہ آپ نے جو کورس چلائی ہے اس میں آپ نے کام یہ کیا کہ جن لوگوں کے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے، ان کو آپ نے موٹیویٹ کر دیا۔ اگر وہ غفلت میں تھے تو ان کو آپ نے جگا دیا، اگر ان کے پاس
مطالعے کا آئیڈیا نہیں تھا تو آج مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب نے بہت شرح و بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ یہاں تک کہ نفسیاتی پہلوؤں سے آپ نے بتایا کہ مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے، کن امور کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور آپ نے جو سوالات اٹھائے ان میں سے بہت مدلل جواب ان سوالات کے آپ نے دیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ 500 لوگ 600 لوگ جس پروگرام میں شریک تھے، اب آپ دیکھیں گے 5-6 مہینے کے بعد ان میں سے کم 200-300 لوگ وہ ہوں گے جو مطالعے کے میدان میں اب مستقل کام کرنے لگیں گے، پڑھنے لگیں گے، لکھنے لگیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی ذہنی استعداد اگر اس سطح کی نہیں ہے تو وہ کچھ چیزیں سن کر سمجھ لیں گے. وہ تحریک کے فٹ ورکرز ہوں گے، وہ تحریک کے فٹ سولجرز ہوں گے، وہ میدان کار کے لوگ ہوں گے، اور انہیں آپ کی علمی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو علمی کام کرتے ہیں انہیں ہاتھ پیر کی ضرورت ہوتی ہے میدان میں ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. شاید تحریک میں اور دیگر تنظیموں میں یہی کمبینیشن ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کوشش بہت ہی قابل مبارکباد ہے، اور کسی بھی سطح پر کسی بھی مقام پر اس میں ذرا برابر افسوس اور مایوسی کی بات نہیں ہے. جن لوگوں کو مطالعہ کرنا ہے ان کو آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا، اور جن لوگوں کی سطح ابھی یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہضم نہیں کر پاتے تو ان کے لیے آپ نے صرف سنی سنائی باتیں اور سن کر مواد حاصل کرنے کا موقع آپ نے فراہم کر دیا. سماج میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ پہلی بات تھی. ایک سوال کسی نے کیا وسیم رضوی کی کتاب کے بارے میں، وہ کمپلینٹ کے بارے میں. 2 مہینہ پہلے یہ ہمیں مرکز میں مل گیا تھا اور ہم لوگوں نے اسے دیکھ لیا تھا وسیم رضوی کے اس کمپلینٹ کو. اس میں سپریم کورٹ میں جب کوئی کیس داخل کیا جاتا ہے یا کسی بھی کورٹ میں تو بعض لوگوں کو ریسپونڈنٹ بنایا جاتا ہے. اس میں اس نے ریسپونڈنٹ بنایا ہے، یعنی یہ کہ کورٹ جب اس پر ہیئرنگ کرے گا تو کون کون وہ لوگ ہوں گے اس کمیونٹی سے جو اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس کی طرف گویا کہ ایک انڈیکس ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، اور کورٹ ان میں سے جن کو چاہے طلب کر سکتا ہے اور جواب دینا پڑتا ہے ان تنظیموں کو. تو یہ گویا کہ ریسپونڈنٹ کے حصے سے 2 مہینے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا. البتہ یہ کہ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے کوئی نہ کوئی ہاٹ موضوع اٹھایا جاتا ہے. بہار کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے جھنڈے سب سے زیادہ کانگریس پارٹی کے ریلیز میں نظر آ رہے تھے. جماعت اسلامی ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے. عباس نقوی نے ایک پریس بیان دے دیا. بس یہی ہوتا ہے کہ ایک بیان اور ایک اس طرح کی چیزوں سے کھلبلی مچ جاتی ہے مسلمانوں کے سلسلے میں. جو امیج وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سوبر لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے، ان کی کتاب ان کو ایکسٹریمسٹ بناتی ہے، یہ اور اس طرح کا جو مینٹل فریم بنانا چاہتے ہیں، جو پرسپشن بنانا چاہتے ہیں، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. وہ بس میسج گیا 5 ریاستوں میں اب الیکشن ہو رہے ہیں، این اس موقع پر یہ میسج کریٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو متشدد تنظیمیں ہیں ادھر سے وہ اس کو طریقے سے مختلف طریقے سے نیوز آئٹم بنا کر پھیلاتے رہتے ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو یہاں سوال جواب میں آئیں. ایک بات یہ آئی تھی کہ مطالعے کو جو پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں رہتا. مطالعہ ہم یاد کرنے کے لیے نہیں کرتے، مطالعہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ پیراگراف ہم یاد رکھیں اور ضرورت پڑنے پر تقریر میں وہی جملے وہی الفاظ اور وہی پیرائے بیان اختیار کریں. یہ بالکل اس کا مقصد نہیں ہے. آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کی ذہن سازی ہو جاتی ہے، بس اتنا کافی ہے. اس کا ذہن بن جاتا ہے. بھائی ہمارا یہ ذہن ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے. اب ہم سے پوچھا جائے کہ کہاں پڑھا ہم نے، ہمیں یاد نہیں ہے. مولانا مودودی کی کتاب کو بھی ہم نے پڑھا ہے، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب کو بھی، اور بہت سی کتابوں کو. اب ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایک نظام حیات ہے. اسلامی سیاست بھی، معیشت بھی. ہم بتا نہیں سکتے کہ کس پیراگراف سے ہم نے یکس کیا، لیکن ہم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی جی ہیلو جی آ رہی ہے بیاض جی. وہ اصل میں آج میرے فون میں بھی لنک نہیں لگ رہا تھا، مثالیہ کے فون سے آیا. اب اس میں بچوں کے فرینڈس کے کال آتے رہتے ہیں، کئی بار میں کٹ کرتا رہا. ایسا کال آیا جس نے میرے کال کو کٹ کر دیا. جی تو یہ سب زندگی کی معاملات چلتے رہتے ہیں. تو مطالعہ بہرحال ذہن سازی کے لیے میں نے کہا کہ ہمارا جو ذہن بنا ہے وہ سب مطالعے کے نتیجے میں بنا ہے.
اب ہم یہ نہیں بتا سکتے کس کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید ہر انسان کو پڑھنے کی چیزیں سمجھنے کی چیزیں آسان کتاب ہے، لیکن ہمارا ذہن بن گیا. تو کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ذہن سازی کے لیے، اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کے پیراگراف لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں، کوٹیبل کوٹس بن جاتے ہیں. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں. اب مجھے آخر میں 10-12 منٹ مطالعے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی. وہ یہ کہ انسان کیوں مطالعہ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ جانتا ہے، میں انسان سے مراد بنی نوع انسان نہیں، ایک فرد امین الحسن اپنی جگہ جو کچھ جانتا ہے، یا یہ کہ ریاض صاحب جو بیٹھے ہیں ہمارے یہاں ہوسٹ کے حیثیت سے، وہ یا کوئی بھی افراد جتنے اس میں 250-260 لوگ شریک ہیں، ہر فرد جو کچھ جانتا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو جانتے ہیں ایک پورا بڑا سمندر ہو، دنیا کا 72% حصہ سمندر سے بھرا ہوا ہے، اس میں سوئی ڈبو کر ہم نکالیں تو اس کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے اتنا ہم جانتے ہیں. اور دنیا میں جو جاننے کی چیز ہے وہ لامتناہی ہے، ان لمیٹڈ ہے، وسیع ہے. اتنی چیزیں دنیا میں موجود ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں. تو انسان یہ موقف اختیار جب کرے کہ صاحب مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے جاننا ہے، تو وہاں سے اسے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھٹ سے شروع ہوتے ہیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کیا بات کرے گا؟ وہی بات کرے گا جو اس کے دماغ میں موجود ہے. اور دماغ میں جو کچھ موجود ہے وہ انسان کا آبزرویشن ہے، انسان کا اپنا مطالعہ ہے، انسان کا اپنا تجربہ ہے، جس سے اس کے ذریعے سے اس کے پاس مواد موجود ہے. جتنا کم مطالعہ ہوگا اتنا کم مواد ہوگا، جتنا کم آبزرویشن ہوگا اتنا کم مواد ہوگا. اب یہ کہ لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے بولنا شروع کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہیں. بلڈنگ کو دیکھیں تو اس پر کمنٹ کریں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس پر کمنٹ کریں گے، جناب یہ دوا نہیں، یہ دوا ہونی چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا. آڈیٹر کی بات آئے گی، اکاؤنٹس کی بات آئے گی، گورنمنٹ کے رولز کی بات آئے گی، تو ہر چیز پر کمنٹ کریں گے، ایسا کہ سب کچھ جانتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ سامنے والا پرکھ لیتا ہے کہ کون کتنا جانتا ہے. جب آدمی نہیں جانتا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی شروعات جہاں بھی جائے وہ اس طرح سے جائے، جس کے پاس بھی بیٹھے وہ اس طرح سے بیٹھے کہ I need to learn، مجھے سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ سوئی میں ناکے میں آنے والے پانی کے قطرے کے برابر ہے. جو کچھ جاننا ہے وہ سمندر کے برابر ہے. یا سارے سمندر کے پاس جو بیچز اویلیبل ہیں اس میں جتنی ریت ہے، اس ریت کی جتنی کوانٹٹی، جتنے بلین ٹریلین، ہمارے پاس حساب نہیں کہ کتنے دانے ہیں، اور ایک مٹھی میں جو ہم ریت اٹھائیں گے، بالو اٹھائیں گے، اتنا ہمارا علم ہے. اور جو کچھ جاننے کی ضرورت ہے وہ سارے بیچ میں جتنی ریت پڑی ہے اتنا کچھ جاننے کی ضرورت ہے. یہ سینس جب ڈیولپ ہوگا تو انسان مستقل لگاتار مطالعے کا عادی بنے گا. ریاض صاحب وہ جو لرننگ کرو ہے وہ آپ پروجیکٹ کیجئے. جی ہاں پروجیکٹ. یہ جو لرننگ کرو کہتے ہیں، ہر انسان 4 پوزیشن میں ہوتا ہے. سب سے پہلے یعنی 4 خانے جو بتائے گئے ہیں اس میں بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ میں نیچے میں لکھا ہوا ہے انکانشیس انکمپیٹنس. یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے، عام زبان میں کہنا چاہیں تو I don't know what I don't know. یہ ہے اصل میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے برابر علم کا موضوع. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ I don't know، مجھے نہیں معلوم. اور افسوس کی بات ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ میں نہیں جانتا. I don't know that I don't know، مجھے نہیں معلوم ہے. And I don't know that I don't know، یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں Even Angels Ask ایک کتاب ہے، کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، کچھ لوگوں کے ہوگا کہ Even Angels Ask کیا چیز ہے. آپ سوچیں گے تو یہ ہوا کہ صاحب Even Angels Ask آپ کو نہیں معلوم. دوسرا یہ نہیں معلوم کہ اس نام کی کوئی چیز دنیا میں بھی ہے، یعنی اس کے بارے میں واقفیت بھی نہیں اور یہ اندازہ بھی نہیں کہ ہم نہیں جانتے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایون اینجلز آسک جیفری لینگ کی دوسری کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ سوالات اٹھانا کوئی بے ادبی نہیں ہے. جب فرشتے خدا کے سامنے سوالات عرض کرتے ہیں تو میں کیوں نہیں کروں؟ تب آپ کو پتا چلتا ہے اچھا ایک کوئی کتاب ہے جس کا ذکر امین الحسن کر رہے ہیں. تو آپ ایک خانہ اوپر چلے گئے اور جو پنک کلر کا خانہ ہے اس میں دیکھیے کانشیس انکمپیٹنس، یعنی I know
that I don't know. اب یہ کہنے لگتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ جیفری لینگ کی کوئی کتاب ہے جس کا نام ہے Even Angels Ask, اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتاب کیا ہے. یہ معلوم ہے کہ کتاب ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کتاب میں کیا ہے. تو ایک درجہ علم کا اوپر آپ چلے گئے. پہلا درجہ تھا نہ کتاب معلوم نہ آتھر معلوم نہ اس کے بارے میں واقفیت کہ کوئی ایسی کتاب دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. جب میں نے تعارف کرایا تو ایک درجہ علم کا آپ آگے بڑھ گئے اور آپ کہنے لگے I know that I don't know. مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. پھر آپ پھر اس کے بعد آپ جب وہ کتاب ہاتھ لگ جائے اور آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کہتے ہیں I know what I know. Yes, مجھے معلوم ہے کہ اس نام کی کتاب ہے اور میں نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا. اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ آپ کی تقریر میں کچھ ایسی باتیں سنائی دیتی ہیں جو سامنے بیٹھا ہوا آدمی سمجھتا ہے کہ ایسی بات تو جیفری لینگ نے ہی لکھی تھی، مگر آپ بولتے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو جانتے ہیں اب اس کے بارے میں اسے یاد بھی نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے. یعنی I don't know what I know. میں تو جانتا ہوں یہ نکتہ کہ سوال کرنا چاہیے کسی کے پاس بھی دین کے معاملے میں، شرمانا نہیں چاہیے. یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اس سوال سے سامنے والا کیا سمجھے گا. آپ یہ بول رہے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ نے یہ آئیڈیا جیفری لینگ کی کتاب سے نکالا. I don't know, مجھے نہیں معلوم. what I know, جو کچھ میں جانتا ہوں اس کا سورس مجھے اب یاد نہیں ہے. 50 سال پہلے 25 سال پہلے جو آدمی کتابیں پڑھتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس کا ذہن بن گیا. اب وہ بولتا چلا جائے گا لکھتا چلا جائے گا لیکن اگر اس کا سورس کوئی تلاش کرے تو کہیں موجود ہے لیکن اس وقت سر دست ہمیں یاد نہیں کہ وہ سورس کہاں ہے لیکن وہ مضمون یاد ہے، وہ سانچے میں ہمارے ذہن ڈھل گیا. تو لرننگ کرو یہ ہے کہ شروعات ہر جگہ جہاں جائیں کسی پروگرام میں بھی تو یہ ہے کہ I don't know what I don't know، یہاں سے شروع ہونا چاہیے. پرابلم بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ بیٹھ کر وہ سکھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم دائی ہیں، ہم مقرر ہیں، تو ہر جگہ ہم دائی اور مقرر نہیں رہ سکتے. بعض جگہ ہمیں اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے، ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. جب مولانا صاحب نے تقریر کر رہے تھے تو مجھے یہ چاہیے کہ مولانا کی تقریر سے میں کیا لے سکتا ہوں یہ دیکھنا ہے. بھائی وہ موضوع مجھے بھی معلوم ہے، وہ موضوع 250 لوگ جس میں بیٹھے ان میں سے 8-10 لوگ جو ہے مطالعہ کیسے کرنا چاہیے اس پر رواں تقریر کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ نہیں کہ بھائی یہ تو مجھے معلوم ہے، اس موضوع پر کیا بولیں گے رضی الاسلام ندوی صاحب. یہ اگر میں طریقہ اختیار کروں تو ان کی باتوں کی شاندار چیزوں کو میں عکس نہیں کر سکتا. شروعات یہاں سے ہونی چاہیے کہ بھائی مولانا رضی الاسلام جو کچھ عرض کریں گے I don't know، مجھے نہیں معلوم کیا بولیں گے. جب آپ سننے لگتے ہیں تو اس میں نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ہاں بھائی مطالعے کے بارے میں ہم تو بہت جانتے ہیں لیکن یہ نکتہ ہی نہیں جانتے تھے، یہ آئیڈیا ہم نہیں جانتے تھے. مطالعہ ایسے کیا جاتا ہے، مطالعہ اس لیے کیا جاتا ہے. تو کسی تقریر کو سنتے ہوں، کسی آدمی کے پاس بیٹھتے ہوں، کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوں، کسی سے ڈسکس کرتے ہوں، شروعات یہاں سے کیجیے. I don't know what I don't know. یہ بہت ضروری تھا جو مجھے آپ کو بتانا تھا. لرننگ کرو کا ہم خیال نہیں رکھتے. ریاض صاحب ہٹا دیجیے اسکرین کو. جی ہٹا رہا ہوں. یہ میں مطالعے کے سلسلے میں بتا رہا تھا. جب انسان یہاں سے شروع کرے گا تو انشاءاللہ وہ لرننگ شروع کرے گا. چونکہ مجھے نہیں معلوم ہے، سمندر کو مجھے حاصل کرنا ہے، ابھی میرے پاس ایک خطرہ موجود ہے، تو پھر مطالعے کے اندر انسان کا ذوق بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بعد مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب نے مطالعے کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں. انہی باتوں کو میں ایک دوسرے انداز میں یہ بھی پیش کر سکتا ہوں کہ 5 کانسنٹرک سرکلز ہیں. پہلا دائرہ ہے دین کی بنیادی باتوں کا مطالعہ ہو جانا چاہیے. یہ بہت پہلے ہو گیا ہوگا بہت سے لوگوں کا، جن لوگوں کا نہیں ہوا ہے وہ آج شروع کریں. دین کی بنیادی باتیں مولانا نے بتائیں کہ بھائی کچھ تو قرآن کے بارے میں معلوم ہو، کچھ تو بنیادی حدیث کے بارے میں معلوم ہو. حدیث کی بڑی بڑی باتیں نہیں، حدیث کی بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں. فقہ کی بنیادی باتیں، نماز، غسل، طہارت، سجدہ سہو، اس طرح کی باتیں آدمی کو ضرورت نہ پڑے اجتماع میں یا کسی سے کھڑے ہو کر ہم پوچھیں گے یہ کیسے ہوتا ہے. دین کی بنیادی باتیں وہ تحریک لٹریچر میں بھی ہے، تحریک لٹریچر سے باہر بھی بہت سے لٹریچر میں یہ باتیں اویلیبل ہیں. پہلا فرسٹ سرکل یہ ہوتا ہے. مطالعے کا دوسرا سرکل ہوتا ہے تحریک کا بنیادی لٹریچر. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور بہت سے اور لوگوں کی تحریکی لوگوں کی کتابیں، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے، وہ بنیادی لٹریچر. وہ بنیادی لٹریچر کا آئیڈیا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صاحب دین کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہم دنیا میں جیتے ہیں کسی بڑے مقصد کے لیے. ظلم کا ازالہ ہمارا کام ہے. ہم دائی ہیں، مربی ہیں، ہم رہنما کا رول ادا کر سکتے ہیں.
ہم مسائل کا حل اسلام کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں. یہ دین کا بنیادی تحریک کا بنیادی لٹریچر ہے. دوسرا پہلے دین کا لٹریچر ہوا، اس کے بعد تحریک کا بنیادی لٹریچر جس میں ایک آدمی حرکی ہو جاتا ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. اس کے بعد تیسرے لیول پر جانا چاہیے. جب دین کا یہ تحریک کا بنیادی لٹریچر کا مطالعہ ہو جائے تو تیسرے لیول پر آنا ہے، وہ ہے تحریک کے عمیق لٹریچر کا مطالعہ، ڈیپر لٹریچر کا مطالعہ. سید قطب شہید نے بہت سے موضوعات کو چھیڑا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیفات میں، تصریحات میں، تنقیحات میں بہت سی باتیں بیان کی. اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی بہت علمی کتاب ہے. ایسے بہت سی کتابیں ہیں جو بہت ڈیپر اسٹڈی چاہتی ہیں. مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی ساری کتابیں ویری ویری ڈیپ ہیں. ایسے بہت سے آتھرز کی کتابیں ہیں جو بہت ڈیپر ہوتی ہیں. ابھی ڈاکٹر رفعت صاحب کا انتقال ہوا، ان پر بھی باتیں ہوئی کہ صاحب ان کی کتابیں بھی بہت ڈیپر ہوتی ہیں. تو مولانا رضی الاسلام صاحب کی کتابیں ایک موضوع کو لیں تو اس میں بہت ڈیپ چلے جاتے ہیں. خاندان کا مسئلہ، میاں بیوی کا مسئلہ، خوشگوار ازدواجی زندگی، اس پر آپ کو کتابچے بھی مل جائیں گے اور اسی موضوع پر آپ کو 10 کتاب مل جائیں گے رفیع الاسلام ندوی صاحب کی. وہ ڈیپر 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 چلے جاتے ہیں. تو تیسرا لیول ہے تحریک کے ڈیپر لٹریچر کا مطالعہ. اسے چوتھے نمبر پر ہمیں قدما کی کتابیں، کلاسیکل لٹریچر، امام غزالی نے کیا لکھا ہے، امام ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے، ابن خلدون نے کیا لکھا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے. ان سے واقفیت کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ کلاسیکل لٹریچر جو ہے وہ بالکل فلاسفیکل ہوتا ہے، اس میں نچوڑ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعے ہومیوپیتھک کے میڈیسن میں وہ کنسنٹریٹ آپ کو لکوڈ ملتا ہے، 1 ملین اس کا کنسنٹریشن ہوتا ہے. اس کو ایک ڈراپ لے کر پاؤ اور آدھے گلاس پانی میں آپ ڈائلوٹ کرتے ہیں. اس طرح یہ جو بزرگوں کی کتابیں یہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں. ان میں سے ایک پیراگراف کو بھی آپ سمجھ جائیں تو آج کے زمانے میں اس کا انتباہ کر سکتے ہیں. یہ کلاسیکل لٹریچر چوتھے نمبر پر، اور 5ویں نمبر پر جو ہے ماڈرن لٹریچر کو پڑھنا چاہیے، جن لوگوں نے آج کے زمانے میں آج کے حالات کے حساب سے، آج کے چیلنجز کے حساب سے، اور آج ہمارے سامنے جو سوالات کھڑے کیے ہیں مغرب کی طرف سے، اس کا جواب دیتے ہوئے بہت سے ماڈرن لٹریچر مغربی لوگوں نے، خاص کر انگلش میں، عربی میں، ترکی میں اور خود اردو میں بھی جو ماڈرن لٹریچر آیا ہے، علی جعلی عزت بگویچ ہیں، جفری لینگ ہے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے آج کے زمانے میں لکھا ہے اسلام کی تائید میں، اسلام کے بہت سے گوشوں کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے. تو جب تک ہم ان کانٹمپریری آتھرز کے لٹریچر کو نہیں پڑھیں گے، ہم جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو یہ 5 سرکلز ہیں: دین کے بارے میں بنیادی معلومات کا مطالعہ کرنا، تحریک کے بنیادی لٹریچر کا مطالعہ کرنا، تحریک کے عمیق لٹریچر کا مطالعہ کرنا، قدما کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اور عصر حاضر کے مصنفین کا مطالعہ کرنا. یہ 5 سرکلز ہیں، اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جو کچھ پڑھیں اسے ہم سٹور کر لیں. میرا وقت ختم ہو گیا. آخری ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، سپیڈ ریڈنگ جو ہے ایک سکل ہے. تیز لکھنا ایک سکل ہے، تیز بھاگنا ایک سکل ہے، سائیکل تیز چلانا ایک سکل ہے. یہ سکل لرن کرنا چاہیے. تیز کیسے مطالعہ کریں؟ یہ مطالعے کا طریقہ ہم لفظ بلفظ نہ پڑھیں، چنک پڑھیں. چنک، ایک لائن کے 3 ٹکڑے ہوں گے، 3 ٹکڑوں کو آپ آنکھ سے ایسے 3 پیس نکال لیں گے. تو ایک لائن میں اگر 15 الفاظ ہوں، ہے نا، 15 ورڈز ہوں، تو 15 ورڈز نہیں پڑھنا ہے، 3 مرتبہ 3 چنک نکالیں گے تو 3 گویا کہ 3 مطالعے میں 3 آنکھ کے اشاروں میں آپ نے ایک لائن پڑھ لیا. 15 اشاروں میں نہیں پڑھنا ہے. تو یہ سپیڈ ریڈنگ کے بہت سے سکلز ہیں. اس پر کتابیں اویلیبل ہیں. اس کا ایک ورکشاپ کر لیجئے کبھی آپ، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا. میں نے ایک مرتبہ آندھرا پردیش کے سلیکٹڈ ممبرز کو، ارکان کو، میں نے اس کا مطالعہ کرا کے بتایا تھا کہ اس بہت سے ٹیکنیکس ہیں. ان ٹیکنیکس کو اپناتے ہیں تو ریڈنگ کا سپیڈ بڑھ جاتا ہے. ایک ایوریج آدمی 250 ورڈز پر منٹ پڑھتا ہے، لیکن آپ 300 ورڈز 350 ورڈز پڑھنے لگیں پر منٹ تو آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. پڑھ کے دیکھ لیجئے 1 منٹ میں کتنے ورڈز آپ پڑھتے ہیں. 250 ایوریج آدمی کا مطالعے کا سپیڈ ہے. اس سے آگے جانا چاہیے. یہ ورکشاپ کیجیے آپ اور لرن کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مطالعے کا ذوق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. محترم نائب امیر جماعت، اختتامی خطاب کے ذریعے آپ نے بہت اہم اور ضروری باتوں کو ہمارے درمیان شیئر فرمائی. جزاک اللہ خیر. شکریہ ادا کر دیجیے آپ. جی ہمارے ذمہ داروں کا